بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ چوتھا رکوع مکمل ہو کر پانچواں رکوع شروع ہوا ہے۔ آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی کہ یہودیوں وغیرہ کی جو بیماریاں تھیں اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے تھے وہ اللہ نے ذکر کیے، اور کیوں کیے ہیں یہ بھی میں نے کل بتایا تھا۔ اس لیے کیے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مدینہ المنورہ کے ارد رہتے تھے اور مذہبی سمان ان لوگوں کے پاس تھا۔ مذہب کی چیز میں لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو بہت بڑے بڑے انعامات ہوئے ہیں جن کو اللہ اس میں گنائے گیا آگے، یہ وہ انعامات تھے جو وہاں کے رہنے والے سب جانتے تھے کہ اللہ نے ان کے خاندان پر ایسے انعام کر رکھے ہیں۔ تو گویا کہ مذہبی پوترا ان کے پاس تھا، پاک لوگ سمجھے جاتے۔ اگر یہ لوگ اسلام کو اگنور کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس کا اندیشہ تھا کہ اگر ان کی اصل حقیقت لوگوں کو سامنے نہ رکھی جائے تو لوگ ان کو دیکھ کر اسلام کو کیا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے اور فالو نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان پر جو انعام کیے تھے وہ گنایا کہ دیکھو ہم نے تم پر اور تمہارے باپ داداؤں پر یہ انعام کر رکھے، اور اس کے مقابلے میں ان سے ایسی ایسی چوک بھی ہوئی، دونوں بتائیں۔ اور ان کی جو موجودہ حالت تھی کہ یہ حق کو چھپاتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ان کے پاس موجود تھی وہ لوگوں سے چھپاتے تھے، کچھ کو بتاتے تھے کچھ کو نہیں بتاتے تھے۔ توریت کے بہت سارے احکام تھے جن کو یہ لوگ مارکیٹ میں ایسا ان کو لگتا تھا کہ اب چلے گا، نہیں تو نہیں چلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سنا دیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ان کو بھی سنا دیا کہ ہم نے تم پر انعام کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم کیا کرو، ہم کو مانو، ہم کو فالو کرو۔ اور لوگوں کو بھی بتا دیا کہ یہ لوگ اللہ کی جو کتاب اور اللہ کا جو دیا ہوا علم ہے یہ پورا لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، تاکہ مارکیٹ میں ان کی جو گڈ ول ہے یہ ختم ہو جائے۔ سمجھ میں آئے گا؟ جو مارک ان کا چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ مذہبی بات میں ان سے پوچھیں گے اور اس پر بھروسہ کریں گے، اللہ نے بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہے پوری باتیں بتاتے نہیں ہیں۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ خود بخود ان سے الگ ہو جائے۔ لیکن بہرحال ان کا ایک اثر پڑ سکتا تھا، اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ تم جو ہے ہم نے جو کتاب اتاری ہے، جو تمہارے ساتھ توریت اور انجیل ہے اس کی بھی کیا کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، اس پر ایمان لاؤ، اور سب سے پہلے جو ہے تم قرآن کا انکار کرنے والے مت بنو۔ اس کا مطلب میں نے کل بتایا تھا کہ تم انکار کرو گے تو تمہیں دیکھ کر بہت سارے لوگ کیا کریں گے، انکار کریں گے۔ اسی پر یہ بات بھی کہی تھی کہ جو لوگ نیکی کا سبب بنتے ہیں انہیں دوسری نیکی کرنے والوں کا ثواب بھی ملتا ہے، اور جو لوگ گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں انہیں جتنے لوگ گناہ کریں گے ان کا بھی گناہ ملے گا۔ جی اب آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات اور میرے احکام کے بدلے میں دنیا کے چند پیسے مت لے لو، یعنی ان چند پیسوں کے بدلے میں میری آیات اور احکام کو بدل مت دو۔ یہ لوگ ایسا کرتے تھے، ہدیہ لے لیا، پیسہ لے لیا اور اللہ کا حکم بدل کر دوسرا سنا دیا، یہ ان لوگوں کا کام تھا۔ یہ صرف شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ حضور نے، آپ کے صحابہ نے اور آپ کے بعد حق بولنے والے علماء نے کبھی اس طرح انہوں نے نہیں کیا۔ حضور کے زمانے کا وہ قصہ یاد ہے آپ کو کہ ایک عورت نے چوری کر لی تھی، فاطمہ نام تھا اس کا، اور بڑے خاندان کی تھی،
اور شریعت کا مسئلہ کیسا ہے؟ ہاتھ کاٹنے والا ہے، بڑے خاندان کی لڑکی اور ہاتھ کٹے گا، سماج میں ناک کٹ جائے گی ہاتھ کٹنے سے پہلے تو ان لوگوں نے جھیک لگایا کہ بھائی کسی طرح سفارش کرو، تو حضرت اسامہ ابن زید کو بھیجا کہ حضرت اسامہ ابن زید حضور کے بہت لاڈلے ہیں، بہت لاڈلے، ان کو بھیجا ہے کہ ان سے کہیں گے تو کام ہو جائے گا۔ اب یہ گئے اور بات رکھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے ہوئے، بہت ناراض ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں سنو، اگر آج فاطمہ بنت محمد نے خدا نخواستہ چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائے۔ یہ چیز تو اسلام جو ہے حق لوگوں کے پاس آتا ہے تو اسے تبدیل انہوں نے نہیں کیا جاتا، لیکن یہودی علماء تھے وہ اس کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حق علماء کا موجود ہونا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، گویا جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ کیسا ہے؟ اور جب حق بولنے والے علماء ختم ہو جائیں گے تو امت کے لیے جنت کا راستہ بند ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، اور اندھیرے اور اجالے میں فرق کرنی آسان نہیں رہے گا۔ لہٰذا اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمارے ارد گرد علماء رکھے ہیں اور نہیں ہے تو ہمیں علماء سے کیا رکھنا چاہیے؟ تعلق رکھنا چاہیے، صرف دین کی بیس پر۔ کس کی بیس پر؟ آگے اللہ کہہ رہے ہیں واپس اسی بات کو ریپیٹ کر کے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اوپر ایسا کہا تھا کہ خرید و فروخت مت کرو، کہ دنیا کے بدلے میں ہمارے احکام بیچ دیے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ اس کو خود ایکسپلائن کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑ موڑ مت کرو، ملا مت کرو، اور حق باتوں کو چھپاؤ مت، بلکہ اللہ کے احکام جیسے ہیں ویسے اپنی پبلک کو بتاؤ۔ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے، بہت سے زنا وغیرہ کے احکام تھے، میں نے قصہ بھی سنایا تھا آپ کو، اس کو بھی کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے کہ ہمارے یہاں پر اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے۔ وہ سنسار کرنے کا مسئلہ تھا ایک عورت کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا مسئلہ ہے، حضور نے فرمایا یہ حکم ہے۔ آپ کی کتاب میں بھی انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے دکھا دو کتاب۔ یہ کتاب لے کر آ گئے اور پڑھنے لگے تو وہ جہاں مین لکھا ہوا تھا وہاں کیا رکھ رہے ہیں؟ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو خود یہودی عالم تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہاتھ ہٹاؤ، یہ جو نیچے لکھا ہے وہ پڑھو۔ وہ جب پڑھا تو پتہ لگا ان کے یہاں پر بھی ایسا ہے۔ یہ ابھی ہمارے اسی چیز کو لے کر، یعنی شریعت کے جو قانون ہے اس کو لے کر ہمارے گرہ منتری نے جواب دیا نا، جب بیان کہ بھائی شریعت کو فالو کرنا ہے تو کہیں اور چلے جاؤ، ہاتھ کٹواؤ، یہ کرواؤ، جی تو بھائی ان کی بھی شریعت لا کر لوگوں نے بتا دی کہ تمہاری شریعت میں بھی یہی ہے، تمہاری منوسمرتی میں بھی ایسی ہی سزائیں رکھی، تم چھپا رہے ہو۔ جی تو بہرحال ایک بات صرف یاد رکھیں کہ شریعت میں جو قانون ہے یہ جرم کو پالنے کے لیے نہیں ہے، جرم کو ختم کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو شریعت کے ایسے اگرے قانون پر جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اشکال کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ وہ ہندوستان میں نہیں لگائے جائیں گے۔ پہلے شریعت ایسا قانون لاگو کرنے سے پہلے ماحول ایسا کریٹ کرتی ہے کہ ایسا کوئی جرم جلدی سے وجود میں آتا نہیں ہے۔ سب کی اتنی ضرورت پوری کرتی ہے شریعت، کہ کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ شریعت نکاح کو اتنا آسان بنا ہی دیتی ہے کہ کسی کو زنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ نکاح کا ایسا سسٹم رکھا ہی ہے کہ کسی کو ایک بیوی پر صبر نہیں آوے تو 4 تک کے لیے وہ جا سکتا ہے، تو پھر وہ کیوں زنا کرے؟ اس کے بعد بھی اگر کرتا ہے تو پھر سزا ایسی ہو کہ آئندہ اس کے خاندان میں بھی کوئی اس جرم کو کرنے کی ہمت نہ کرے، اس لیے جو ہے سزا ہوتی ہے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ میں نے کہا تھا کہ 7 آیت ہے، ان میں سے 3 آیتوں میں ان لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دعوت دی۔ کس کی دعوت دی؟ وہ اب مکمل بھی، اب ان کو اچھے اعمال کی دعوت اللہ دے رہے ہیں۔ ان میں پہلی بات فرمائی اللہ نے کہ نماز کو قائم کرو۔ کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرو۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ قرآن کریم بار بار جب بھی نماز کا حکم دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے نماز قائم کرو، ایسا نہیں کہتا نماز پڑھو۔ کبھی بھی ایسا نہیں کہتا۔ 1-2 جگہ نماز کا ایسے ہی تذکرہ ہوا ہے،
ورنہ ہر جگہ پر قرآن کریم نے کہا ہے نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جتنے واجب، جتنی سنتیں ہیں اور جو طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اسی طریقے پر نماز پڑھو۔ اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ کہا جو آدمی اس طرح کی نماز پڑھے گا وہ نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی۔ کسے روک دے گی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہم لوگ ایسے واقعہ سنتے ہیں نا کہ حضور کو بتایا گیا ہے کہ شراب پیتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، جی پھر ہم نے یہ جواب سنا کہ اس کی نماز اس کو اس سے روک دے گی، اور روک دیا۔ چند دن میں تبدیلی آ گئی۔ ہم لوگ کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ میرے اور آپ کے سب کے غور کرنے کی چیز ہے۔ کیا کرنے کی؟ اینالائز کرنے کی چیز ہے کہ بھائی کیوں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اور پھر اللہ سے مانگے۔ کیا کریں؟ اللہ سے مانگے۔ آگے آگے قرآن کریم نے جو بات کہی وہاں کھل کر اس پر بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو نماز قائم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ سنتوں کے ساتھ واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ہم ادا کریں۔ بہت سی مرتبہ آدمی فیشن کے چکر میں ایسے کپڑے پہنتا ہے کہ مرد کا جو سطر ہے وہ یہاں ناف سے لے کر گھٹنے تک، کہاں تک؟ گھٹنا بھی داخل۔ اس میں آدمی کا فیشن کی وجہ سے ایسا کپڑا پھٹا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا جسم دکھتا ہے، جو چوتھائی کے بقدر دکھتا ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ چوتھے بھاگ کے بقدر، کس کے بقدر؟ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 انگلی کے بقدر دکھ رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن فی نفسی یہ بے ادبی ہے اللہ کے دربار میں۔ کیا ہے؟ بے ادبی ہے، گناہ ہے۔ آپ ایسے کیسے آ گئے؟ جی لہذا آدمی کو اپنے کپڑے وپڑے جو ہے ٹھیک ٹھاک رکھنے چاہیے۔ ہر ظاہر کی چیز کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، آپ جمعہ کے دن غسل کیجیے، جی عطر لگائیے، تسبیح ہاتھ میں لیجیے اور آپ آئیے، آپ کو خود فیل ہوگا کہ میں جو ہے اللہ کا نیک ہوں۔ فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ آپ نے ظاہر اپنا ایسا بنایا ہے تو آپ کو احساس ہو رہا ہے۔ پھر آپ اس کے اوپر مزید اضافہ کر لیجیے، کرتا پائجامہ پہن لیجیے، آپ کو ایک نئی دنیا اپنے دل میں محسوس ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اس کپڑے لتے کا اثر کہاں جا رہا ہے؟ بولو نا بھائی، دل پر جا رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے جادوگروں کو تو ہم بھول نہیں سکتے ہیں۔ ان کو اللہ نے آنند فانند جو ہدایت دی اس کا ایک سبب علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے کپڑے حضرت موسیٰ جیسے پہن رکھے۔ اللہ کو زیادہ پسند آ گئی۔ کیسے پہن رکھے؟ جی تو ہم شباہت یعنی اپنا ظاہر کا جو حلیہ ہے، جی اپنی ظاہر کی جو باڈی ہے وہ تو نیک لوگوں جیسی بنائے، جی اور پھر دل میں تمنا ہو احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں ہوں، لیکن ایک امید پر جیتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ بھی مجھے کیا بنا دے گا۔ تو اس حوصلے کے ساتھ دھیرے دھیرے آدمی اپنی زندگی میں چینجنگ لائے ہوئے تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگی شریعت کے مطابق بنے گی۔ ابھی ایک بھی جوڑی نہیں ہے ہمارے پاس، تو کم از کم ایک جوڑی تو آدمی عید کے موقع پر سلوا لے، کرتا پائجامہ، کیا کہنا ہے جی، اور جمعے کو پہنے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لباس ہم لوگ پہنتے ہیں یہ ناجائز یا حرام ہے، میں بینیفٹ کی بات کر رہا ہوں۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ بولو نا، بینیفٹ کی بات کر رہا ہوں۔ جی اللہ آگے فرما رہا ہوں آتوا الزکاۃ، لوگوں زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا ادا کرو؟ یہ بنی اسرائیل کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، دوسری جگہ پر ان سے وعدہ لیا تھا، کل آیت میں نے پڑھ کر سنائی تھی، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، کہ تم اگر نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، جو رسول میں بھیجوں گا ان پر ایمان لاؤ گے، اور عزت کے ساتھ ان کا ساتھ دو گے۔ معلوم ہوا کہ نبیوں کا ساتھ دینا اور نبی والے نظام اور سسٹم کا ساتھ دینا یہ ایمان کا حصہ ہے، خاصہ ہے۔ جی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو وہ والی بات اللہ واپس ریپیٹ کر کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نماز پڑھنا ہی مراد ہے، لیکن یہاں پہ رکوع کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ وہی بات، یہودیوں کی جو پہلی شریعت تھی اس میں رکوع نہیں تھا، ان کی نماز تھی لیکن اس میں رکوع نہیں تھا۔ یہ ان کو ایسا کہا جا رہا ہے کہ تم وہ جو پچھلی شریعت لے کر بیٹھے رہو نا کہ ہم اس کو فالو کریں گے اور ہماری گاڑی چل جائے گی، اللہ کہہ رہے ہیں چلنے والی نہیں ہے، تمہیں اس والی شریعت کو فالو کرنا پڑے گا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اب وہ نماز پڑھو
جو تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اب وہ نماز پڑھو جو صحابہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ تمہاری نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ساتھ میں علماء نے بتایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں اللہ تعالیٰ اوپر تو اقیموا الصلاۃ بول کر آئے نا کہ نماز پڑھ لو، تو اب واپس نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس میں اصل میں حکم دیا جا رہا ہے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ کس کے ساتھ پڑھو؟ بولو نا بھائیو، جماعت کے ساتھ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ کیسے ہیں؟ بہت سارے فائدے ہیں۔ اور صحابہ کے زمانے میں تو کھلے ہوئے منافق کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا جی تو وہ دو آدمی کو سہارے یوں آتا تھا، اس کو گھسیٹ کر، اب چلا نہیں جا رہا تو پاؤں گھسیٹ کر وہ کہاں آ رہا ہے؟ جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اتنی اہمیت شریعت میں جماعت کی نماز کی ہے اور اس پہ ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ثواب بھی کیسا ہے؟ ایک نماز آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں اور وہی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو 70 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، تو بولو یہ سستا سودا نہیں ہے جی۔ اور پھر اس جماعت کی نماز میں فائدے کتنے ہیں؟ تمہاری آمین کس کی آمین کے ساتھ مل گئی؟ فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، مغفرت ہو جائے گی جی۔ کتنے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی کی وجہ سے اللہ دوسروں کی نماز قبول کر لیتے ہیں۔ کیسے ایسے پابند بندے مسجدوں میں موجود ہوتے ہیں، کیا ہماری لائف کی گارنٹی ہے ایسے ہم نے ایسے عمل کر رکھے کہ قبول ہو جائے گی؟ لہٰذا مسجد میں آ کر جماعت کی نماز پڑھنا یہ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اب جو لوگ جاب شاپ پر ہیں، نماز مسجد اتنی دور ہے کہ آدمی جو ہے جا نہیں سکتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر نماز بھی چھوڑ جی۔ عربی کی ایک کہاوت ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز پوری نہیں لی جاتی تو وہ پوری چھوڑی بھی نہیں جاتی۔ جتنا اپنے بس میں ہے وہ کرو۔ لہذا ایسی جاب شاپ ہے کہ بھائی اب جمعہ کے لیے چھٹی نہیں مل رہی تو کم از کم ظہر تو پڑھ لو، اس کو کیوں چھوڑ دو جی؟ یا جماعت نہیں مل رہی ہے اور آپ کو سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے، آپ اب تک کوشش کر چکے ہیں اور کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے، تو کم از کم اپنی جگہ پر تو نماز پڑھ لو۔ بہرحال نماز اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن جب آدمی گھروں پر ہے یا ایسی جگہ جاب شاپ ہے اپنے اختیار میں ہے تو مالک بولنے والا نہیں ہے، اگر نوکری کر رہا ہے تو، یا اپنی دکان ہے اور جا سکتا ہے تو پھر کیوں نہ جائے جی؟ جانا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بہت تاکید آئی ہے اس پر۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، سب نے حدیث سنی ہے، اب عمل کی نیت سے سنو۔ میں بھی سنتا ہوں، کہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جماعت کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دوں، یعنی امام کسی اور کو بنا دوں، اور میں چند نوجوانوں کو کیا کروں؟ حکم دوں کہ وہ لکڑیاں لائیں اور میں ان لوگوں کے گھر جا کر جلا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے عمل کرنے کی چیز ہے۔ بولو بھائی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے ہم لوگ پابندی کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو، کیا اتنی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ یہودی علماء جو تھے، میں نے کہا نا کہ بھائی آدمی جب مذہبی رہنما ہوتا ہے، یعنی بڑا لیڈرشپ اس کے پاس ہوتی ہے مذہب کی، تو اس کا اپنا ایک سرکل ہوتا ہے اور اس سرکل کے اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، مال دولت، آدمی کی شہرت، کہیں جا کے کھڑا ہو گیا تو بھیڑ جمع ہو جائے گی آ کر جی، اس نے ایک بول دیا تو 1000 لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو مال بھی آ رہا ہے اور رتبہ بھی مل رہا ہے، دونوں چیزیں۔ اس کو بولتے ہیں حب مال اور حب جاہ، مال کی بھی محبت اور مرتبے اور عہدے کی بھی محبت۔ تو عام متن آدمی کی تربیت نہ ہوئی ہو، کیا نہ ہوئی ہو؟ اور دل میں اخلاص نہ ہو، تو یہ دو بیماریاں آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اگر وہ کسی بڑی جگہ پر ہے، اس میں مال کی بھی محبت آ جاتی اور عہدے کی بھی محبت آ جاتی۔ اب یہ جو یہودی علماء تھے، ان سے مکہ کے بعض قافل جا کر پوچھتے تھے کہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشانیاں بتلاتے ہیں اور یہ جو اپنے بارے میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا تمہارے پاس آسمانی کتابیں ان میں ایسا لکھا ہوا ہے؟ تو ان کے کان میں کہتے تھے لاکانیاں، یہ کہتے تھے بالکل سچا ہے تو مسلمان ہو جائے، فائدہ اسی میں۔ کہ کوئی رشتہ دار آ گیا اس عالم کا، اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تو کیا ہو جائے؟ مسلمان ہو جائے، خیر اسی میں ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں تعجب ہے کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ خیر اسی میں ہے
اور تم پچھلے دروازے سے لوگوں کو بتلا بھی رہے ہو کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ جی، تو تم کیوں نہیں ہو رہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ کتنی بڑی مہا بیوقوفی ہے کہ تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ خیر وہاں بڑھ رہی ہے، دنیا اور آخرت کی خیر کے خزانے اور جنت کے خزانے وہاں لٹ رہے ہیں، اور تم یہاں معلوم ہونے کے باوجود پاؤں پر پاؤں چڑھا کر بیٹھے ہو، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کے پیچھے کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہم پھر اسلام کے تابع ہو جائیں گے، پھر ہماری جو یہ کیا ہے، ہمارا یہ جو سرکل ہے جی، ہماری جو دنیا کی عزت ہے اور ہماری جو پورا کیا ہے، لوگ ہم کو مانتے ہیں، یہ لوگ ہم کو مانیں گے نہیں، ہماری مذہبی برادری ہم سے ناراض ہو جائے گی، پیسے آتے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے، اور ہم کو عام مسلمان کی طرح جینا پڑے گا، عام صحابہ کی طرح ہم کیا ہو جائیں گے، عام پبلک میں آ جائیں گے، اور لوگ ہمیں وہ نہیں کریں گے۔ آپ جو ہے اس کو سوچیے کہ آج کا کوئی بڑا عیسائی پادری مسلمان ہو جائے، ہو رہے الحمدللہ، وہ ہو جائے تو اس کی وہ والی بات نہیں رہے گی جو پہلے تھی، اس کے دھرم کے لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ کوئی بڑا پنڈت مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونا بڑی بات ہے، اسلام کے حق میں دو بول دیتے ہیں تو اثر پڑ جاتا ہے آدمی کی لائف پر، تو مسلمان ہو جائے گا تو کتنا سب کچھ لوٹ جائے گا۔ تو ان یہودی علماء کے یہاں یہ بات تھی کہ اسلام سچا ہے، ان کو پتہ بھی تھا، بلکہ قرآن نے تو کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو دیکھ کر ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں، ان نشانیوں کی بیس پر جو اللہ نے ان کو پہلے بتا دی تھی۔ لیکن وہ اسی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے کہ ہمارا پیسہ بھی چلا جائے گا اور ہماری پہنچ اور ریچ جو ہے سماج میں یہ بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعجب کے اظہار میں سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو خیر کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کر کے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تورات میں پڑھتے ہو کہ ایسا کرنے والے بہت برے ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں کہ خود دوسروں کو عمل کا حکم دے اور خود عمل نہ کرے، یہ تو بہت بے ویلیو آدمی ہے، اللہ کی نگاہ میں اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو اتنی بات تمہیں سمجھ ہی نہیں پڑتی، یعنی آخر تمہاری اتنا بھی فیصلہ نہیں کرتے کہ اچھا کام نہیں، یہ سے رک جاؤ، یعنی رک جانا چاہیے۔ اب یہاں پر ٹھہر کر ہمارے فائدے کی بات سنو کہ بھائی اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی خود عمل نہ کرے تو دوسروں کو دعوت نہیں دینی چاہیے، حالانکہ اس آیت کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ دعوت دیتے ہو تو بھائی اس پر عمل بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جو دعوت آپ دیتے ہو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل نہیں کرتے ہو تو دعوت مت دو، بہت سی مرتبہ آدمی کی دعوت آدمی کے عمل کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی بہت سی چیزیں ایسی کہ مجھے اگنی پڑتی ہے یا یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ کمی میرے اندر ہے، تو میں لوگوں کو دعوت دینا شروع کرتا ہوں، بھائی یہ کرو یہ کرو۔ اب میرا نفس اندر سے نا وہ ہوتا ہے کہ یار میں نے نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یار دوسروں کو تو کہتا پھرتا تو کیوں نہیں کرے گا، لہٰذا وہ خود بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو عمل کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی نماز چھوٹتی ہو تو لوگوں کو ہاتھ پاڑ کر کے نکلنا، نماز تو پڑھ لا چلنی، تو خود بخود اپنا سیل لگ جائے گا، وہ گاڑی سیدھی کہاں پہنچے گی، اپنی مسجد پہنچے گی۔ اس کو پتہ ہے کہ میں اس گلی میں جاؤں گا تو بھی کہے گا نماز پڑھ تو یہاں کیا کرے جی۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو عمل نہیں کرتا وہ دعوت، بولو نہیں، عمل کرنا ایک الگ نیکی ہے اور اس عمل کی دعوت دینا ایک الگ، بولو نہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی پڑھنا چھوڑ دے جی؟ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نماز پڑھ رہا ہے تو تھوڑی ترقی بھی تو کر لے دینداری میں، اب کیا کر لے، زکوٰۃ بھی ادا کر لے۔ یہ گاڑی سیدھی جا رہی ہے، یہ اب آپ کہیں کہ نہیں زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، نماز کیوں پڑھ رہا ہے، تو نماز چھوڑ دی، یہ ڈیورس مارا جی، یہ گاڑی پیچھے جا رہی ہے، ترقی نہیں ہو رہی۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہیں، عمل کرنا الگ چیز ہے اور عمل کی دعوت دینا الگ چیز، دو نیک کام ہیں۔ ایک نیک کام نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا نیک کام بھی آدمی چھوڑ دے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو علماء ہیں جو دعوت میں لگے ہوئے کام ہمارے ساتھی ہے، اور عام متن ہر مومن داعی ہوتا ہے، ہر مومن کیسا ہوتا ہے، جو دعوت دیتے ہیں انہیں اپنے گریبان میں جھانک کر اینالائز کرتا رہنا چاہیے کہ میں جو دعوت دیتا ہوں اس پہ میرا عمل ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے کہ لوگوں کو کہا اور خود نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جہنم میں دکھائے گئے ان کی زبان اور جن کی جو ہے ہونٹ وغیرہ آگ کی کینچی سے کامتے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا دار لوگ جو دین کی باتیں کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ تو
ہر آدمی کو بات کہنے سے پہلے اور بات کہنے کے بعد کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اللہ سے عمل کی توفیق مانگنی چاہیے۔ کیا مانگنی چاہیے؟ عمل کی توفیق۔ اور ہر بات کو اسٹارٹ ہی عمل کی نیت سے کرنا چاہیے کہ اللہ آج تک تو میں جو ہے اس کو پورا اترا نہیں ہوں، پتہ نہیں یا کون کتنی اخلاص کے ساتھ آپ کے دین کی بات سننے آیا ہوں، یار اللہ اس کے اخلاص کی برکت سے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اس تڑپ اور اڑن کے ساتھ جب آدمی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق بھی بولو نے عطا کرتے ہیں۔ تو دین کی باتیں ڈر ڈر کر کہنے کی ہوتی ہے اور سچی طلب کے ساتھ کہنے کی ہوتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دین کی بات کہا کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے باطن کی نحوست اور میرے باطن کی خباثت سے دین کی بات کی حفاظت کرے۔ دین کی بات اتنی سستی نہیں ہے، تو اس لیے کہ بہت ٹینشن والی بات ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی گناہ کی مذمت بیان کر رہا ہوتا ہے، برائی بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اس مجمع میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے گناہ ہو رہا ہے جی۔ اب جب وہ بول رہا ہے تو اس کا نفس اس کے ساتھ ٹارگیٹ کر رہا ہے کسی ایک آدمی کو جی، یہ ہے باطن کی خباثت جی۔ اس وقت اس آدمی پر رحمت نہیں، لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کی گناہ پر اس کو کیا کرے، شرمندہ کرے، یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ عذاب کا دینا اور گناہ کا معاف کرنا یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جو اس کا سیکٹر ہے اس کو اس کے سیکٹر میں رہنے دو، وہاں ٹانگ اڑاؤ گے تو معاملے خراب ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اچھائی کی دعوت دے تو خود بھی اس پر کیا کرے، عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے ایک مضمون بیان کریں گے، یہ اوپر سے جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ اب صرف ایک بات سنو، اوپر بات آئی ہے زکوٰۃ ادا، کیا ہے کہ اب میں اس کو الگ سے بیان کر رہا ہوں اہمیت کے لیے، اس کے لیے تاکہ پوری طرح بات سمجھ آئے۔ اب جب زکوٰۃ ادا کرنے کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو زکوٰۃ دیں گے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ لیں گے۔ تو سماج میں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ دے رہے ہیں بیچارے، اور لینے والے اس کو اپنی ذلت سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ذلت۔ یہ سمجھتے ہیں مال کا میل ہے، یہ مال کا میل نہیں ہے، یہ رکھا ہی اللہ نے آپ کے لیے۔ کس کے لیے رکھا ہے؟ آپ کے لیے۔ اور مالدار سنیں کہ جو غریب آپ کی زکوٰۃ لے رہا ہے یہ آپ پر احسان کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ آپ پر احسان کر رہا ہے کہ آپ کی ایک ڈیوٹی اس کے ذریعے پوری ہو جائے گی، بلکہ تنہائی میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کر کے شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ ایک بندے کا رزق آپ کے ہاتھوں سے اللہ پہنچا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، مطلب یہ کہ ٹرانسفر ہو کر کس کی ملکیت میں جاتا ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ کی ملکیت سے ٹرانسفر ہو کر کہاں آ رہا ہے؟ بندے کے پاس آ رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں آتا، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں پھر بھی اگر ایسا ہو ہمیں کہ بھائی لگے کہ بھائی اس آدمی کو بہت برا لگے گا، میں کہوں گا زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تو دیکھو مومن کا دل کتنی اہمیت والی چیز ہے۔ شریعت کہتی ہے اس کے دل کی اور اس کے جذبے کی کیا کرو، رسپیکٹ کرو، اور اس کو کہہ دو کہ یہ ہدیہ ہے، کیا ہے؟ گفٹ ہے آپ کے لیے۔ اس کو مت کہو کہ زکوٰۃ، گفٹ ہے، ہدیہ ہے، یہ کہہ کر بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ بولو مومن کا دل بڑا ہے یا نہیں؟ اللہ کا کتنا بڑا مقدم ہو سکتا ہے۔ یہ چیز زکوٰۃ کے تعلق سے سمجھنے کی تھی، اس لیے میں نے بیان کر دی۔ ابھی ہمارے ساتھ تشکیل کریں گے تو آپ لوگ بیٹھیں اور سنیے۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔